پاکستان کی ایران اور امریکہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی میزبانی کی پیشکش۔ اسلام آباد میں نئے بالمشافہ مذاکرات کرانے کی تجویز زیر غور۔ پاکستان کا تہران اور واشنگٹن کے درمیان سفارتی رابطے جاری۔ مذاکرات جمعرات کو ہونے کا امکان ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے لیے پیش رفت جاری۔ مذاکرات کا یہ دور جنگ بندی مدت ختم ہونے سے پہلے ہوگا۔ پہلے مرحلے کے 21 گھنٹے طویل مذاکرات بغیر کسی ڈیل کے ختم ہو گئے تھے۔ امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے مرحلے پر وائٹ ہاؤس کا واضح موقف سامنے نہ آ سکا۔ محتاط حکمت عملی برقرار۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ امریکی ریڈ لائنز پہلے ہی طے کر دی گئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں مذاکراتی حکمت عملی طے ہے۔ امریکی بحری ناکہ بندی کے بعد ایران پر دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دباؤ بڑھنے سے تہران معاہدے کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ ممکنہ معاہدے سے پہلے اپنے مفادات کا مکمل تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی ڈپٹی اسپیکر علی نکزاد کا اہم انکشاف۔ ایران نے 450 کلو افزودہ یورینیم کم درجے پر لانے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ امریکہ بعد میں معاہدے سے پیچھے ہٹ گیا۔ یورینیم تطہیر کے لیے ایران میں کنسورشیم بنانے کی تجویز بھی زیر غور تھی۔ امریکہ نے آبنۂ ہرمز کے لیے قانونی نظام کی تجویز پیش کی تھی۔ آبنۂ ہرمز اور خلیج فارس میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ پاکستان کا ایران امریکہ تنازع کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے مجوزہ غیر ملکی دوروں سے متعلق ایجنڈا طے کیا گیا۔ سعودی عرب، ترکی اور قطر کے ساتھ پاکستان کے موجودہ تعلقات پر بھی اطمینان کا اظہار۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ خطے کی مجموعی صورتحال اور پاکستان کی سفارتی کردار پر بھی تفصیلی غور کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطے کے اہم ممالک کا دورہ ری شیڈیول کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم پہلے سعودی عرب، پھر قطر اور آخر میں ترکی جائیں گے۔ دوست ممالک سے سفارتی معاملات پر مشاورت کریں گے۔ آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی اور امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے دور پر مشاورت متوقع۔ کل سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے، جبکہ دورے میں علاقائی اور عالمی صورتحال اور اسلام آباد مذاکرات پر بھی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے پاکستانی قیادت کے سفارتی کردار کو سراہا۔ جے ڈی وینس نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بہترین میزبان قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت اور سفارتی تعاون کی بھی تعریف۔ امریکہ نے پاکستان کے ایران کے ساتھ رابطہ کار کردار کو اہم قرار دیا۔ پاکستان کو خطے میں سفارتی پل کا کردار ادا کرنے والا ملک کہا گیا۔ ثالثی کے ذریعے پاکستان نے دو فریقوں کے درمیان مذاکراتی خلا کم کرنے میں مدد دی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خطے میں امن و استحکام پر زور دیا۔ عباس اراغچی کے مطابق علاقائی امن صرف خطے کے ممالک کے تعاون سے ممکن ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ امریکی مداخلت سے دور رہ کر ہی پائیدار استحکام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسیدی سے ٹیلی فونک گفتگو میں یہ موقف سامنے آیا کہ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن کے قیام کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ عمانی وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی ہے کہ خطے میں جلد امن اور استحکام بحال ہوگا۔ اسلام آباد مذاکرات حتمی نتیجے تک اس لیے نہیں پہنچ سکے کیونکہ امریکہ نے نیک نیتی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ امریکہ نے مذاکرات کے دوران زیادہ سے زیادہ مطالبات پر اصرار کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور فرانسیسی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ یورپ امریکہ کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر آمادہ کرنے میں تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے۔ دھمکیاں، دباؤ اور فوجی کارروائی سے خطے میں صرف امریکہ کے خود ساختہ مسائل بڑھیں گے۔ تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری ترجیحی راستہ ہے۔ سعودی عرب نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ ایران کی بندرگاہوں کے محاصرے کا منصوبہ ترک کر دے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کو خدشہ ہے کہ اگر ایرانی بندرگاہوں کو بند کیا گیا تو تہران جواب میں اہم بحری راستوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ امریکہ کا یہ اقدام خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ ایران باب المندب کو بند کر سکتا ہے، جو سعودی عرب کے تیل کی برآمدات کے لیے نہایت اہم حیثیت رکھتی ہے۔
امریکہ یا تو حقوق تسلیم کرے یا جنگ کے لیے تیار رہے. ابن ہرمز اور ایٹمی پروگرام پر ہمارے موقف کو تسلیم کیا جائے. ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا امریکہ کو سخت وارننگ. کہا جنگ بندی کی مدت میں توسیع قابل قبول نہیں. اگر حقوق تسلیم نہ کیے گئے تو جنگ بندی بے معنی ہو جائے گی. امریکہ کو ایران کے خلاف دوبارہ مسلح ہونے کا موقع نہیں ملنا چاہیے. سابق بھارتی میجر جنرل یشپال مور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے معترف. پاکستان کے ثالثی کردار میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کو سراہا گیا. پاکستان نے حالیہ جنگ میں مکمل غیر جانبدار موقف قائم رکھتے ہوئے فریقین کا اعتماد جیتا. ایران اور لبنان سے متعلق پاکستان کے موقف کو عالمی سطح پر نوٹ کیا جا رہا ہے. بھارت میں حکومت اور مودی پر خطے کی صورتحال پر خاموشی کے باعث تنقید. بھارتی میڈیا بھی پاکستان کے ثالثی کردار کی تعریف ہونے لگی. ڈونلڈ ٹرمپ کا پوپ لیو سے معافی مانگنے سے انکار. ٹرمپ کی پوپ لیو پر ایران سے متعلق موقف پر شدید تنقید. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایسا پوپ نہیں چاہیے جو یہ سمجھے کہ ایران کے لیے جوہری ہتھیار رکھنا ٹھیک ہے. پوپ جرائم اور دیگر معاملات پر کمزور ہیں. امریکہ میں جرائم کی شرح تاریخی حد تک کم ہوئی. ہمارے ملک میں قانون اور نظم و ضبط ہے. جرائم کی شرح سب سے کم ہے. جرائم پیشہ افراد کو امریکہ آنے دیا گیا. ہم نے ان کو باہر نکالا. برطانیہ کی لبرل ڈیموکریٹس پارٹی کے سربراہ سر ایڈورڈ ڈیوڈ نے بادشاہ کے دورے امریکہ پر سوال اٹھا دیا. کہا کہ بادشاہ چارلس ویم کا دورہ امریکہ منسوخ کیا جائے. پارلیمنٹ سے خطاب میں امریکی سیاست اور قیادت پر سخت تنقید کی. سر ایڈورڈ ڈیوڈ نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بد اخلاق اور غیر ذمہ دار قرار دیا. ٹرمپ عالمی قوانین اور روایات سے باہر رویہ اختیار کرتے ہیں اور دوست نہیں سمجھے جا سکتے. ٹرمپ خطرناک اور کرپٹ ہیں. ان کے ساتھ سخت رویہ اپنانے کی ضرورت ہے. جرمن چانسلر فریڈرک مرز کا نیتن یاہو سے جنوبی لبنان میں جنگ ختم کرنے کا مطالبہ. اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہ راست امن مذاکرات پر زور دیا گیا. فریڈرک مرز کا فلسطینی علاقوں کو صورتحال پر شدید تشویش کا بھی اظہار. مغربی کنارے کے کسی حصے کے انضمام کی مخالفت کریں گے. جرمنی ابن ہرمز میں بحری نقل و حرکت کی آزادی کو یقینی بنانے میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. یہ پیشکش صرف اس صورت میں قابل عمل ہوگی جب خطے میں لڑائی ختم ہو جائے. لبنان پر اسرائیلی حملے جاری. مزید 5 افراد جاں بحق 9 زخمی ہو گئے. جنوبی لبنان میں گھروں اور اسکولوں کی تباہی. صورتحال سنگین ہو گئی. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے حملوں میں فاسفورس شیلوں کا استعمال کیا. بنت جبیل شہر کے داخلی راستے اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں ہیں. حزب اللہ نے ڈرون سے اسرائیلی فوجیوں پر حملہ کیا. ایک دن میں اسرائیلی ٹھکانوں پر 43 حملے کیے گئے. حملوں سے 2 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا حملے جاری رکھنے کا اعلان. پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی کوششوں سے مشرقی وسطی میں جنگ بندی ممکن ہوئی. پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب سے خطاب. کہا کہ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارکباد دیتا ہوں. اصغر خان اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کی خدمت کی ایک تاریخ ہے. مار کے حق میں پاک بحریہ نے بھارتی بحریہ کو جارحیت سے باز رکھا. گزشتہ سال مئی میں پاکستان ایئر فورس نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا. پاک فضائیہ نے سائبر وار الیکٹرانک وار فیئر میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاکستان کوسٹ گارڈز کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ. خصوصی اجلاس کی صدارت کی. دورے کے موقع پر وزیر داخلہ کی یادگار شہداء پر حاضری, پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا. وزیر داخلہ کو کوسٹ گارڈ کی پیشہ ورانہ تربیت اور آپریشنل تیاریوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی. وزیر داخلہ نے کوسٹ گارڈ کی کارکردگی کو سراہا. انسداد منشیات اور اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت کی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت گندم خریداری پالیسی سے متعلق اہم اجلاس. صوبے بھر میں جاری خریداری مہم, اہداف اور کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اجلاس میں صوبائی وزراء, چیف سیکریٹری اور متعلقہ محکموں کے اعلیٰ حکام کی شرکت. چھوٹے آباد کاروں پر خصوصی توجہ دی جائے. گندم خریداری مراکز کو فوری طور پر فعال کیا جائے تاکہ کسانوں کو بروقت سہولیات فراہم کی جا سکیں. وزیر اعلیٰ سندھ کی
की हुकाम को हिदायत, कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गंदम की गैर कानूनी नकलो हरकत के लिए किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत सूबाई थ्रेट असेसमेंट कमेटी का अहम इजलास। VIP, सरकारी अहदेदारों और उलमा कराम को फराहम की गई सिक्योरिटी का असर नौ जायज़ा लिया गया। मौजूदा सिक्योरिटी माहौल के तनाज़ुर में मुख्तलिफ इदारों की सिक्योरिटी का मुकम्मल ऑडिट किया जाए। मजमूई सिक्योरिटी इक़दामात को मज़ीद मौसर और सख्त बनाया जाए। वज़ीर दाखिला सिंध की हिदायत। ताजरों को सहूलत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ताजरों के साथ भरपूर ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जो बात और वादा करते हैं पूरा करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरेशन हाउस कराची में खिताब, कहा कि हमें अपने मुल्क को संवारना है, मौक़े से फ़ायदा उठाना है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल हल करेंगे। पाकिस्तानियों से बैरून ममालिक से अपने पैसे ले आने की भी अपील। बोले दुनिया में कोई ऐसा मुनाफा नहीं देता जितना पाकिस्तान देता है। पावर डिवीजन का पीक आवर्स में रोजाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का ऐलान। हुकूमत को पीक आवर्स में खपत में इजाफे का सबब सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। डिस्कोस को बिजली बंद करने के औकात सारफीन से शेयर करने की हिदायत। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक हुकूमत हर वो इकदाम करेगी जिससे आवाम को रिलीफ मिले। विफाकी और सूबाई सतह पर कमर्शियल मार्केट्स की बर वक्त बंदिश से बिजली की तलब कम की जा सकती है। तलब में कमी लाकर बिजली की कीमतों में मुमकिन इजाफे को मजीद कम किया जा सकता है। कराची में गुल प्लाजा सानिया एक बार फिर सियासी और अवामी बहस का मरकज बन गया। फारूक सत्तार ने वाक़े की शफाफ और आला सतही तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सानिया में 100 से ज्यादा अफराद जाम बहक और मुतादिद ताजरों का कारोबार मुतासर हुआ। MQM क़यादत ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर इंक्वायरी कमीशन के क़याम की दरख्वास्त की थी। इंक्वायरी रिपोर्ट 8 अप्रैल को जमा हो चुकी, मगर ताहाल अवाम के सामने नहीं लाई गई। रिपोर्ट फौरी तौर पर पब्लिक की जाए ताकि जिम्मेदारों का तयन और मुतासरीन को इंसाफ मिल सके। सिंध हुकूमत की जानिब से सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मज़ीद जदीद और मौसर बनाने के लिए बड़े फैसले। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट का सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का अहम इजलास हुआ। शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी, नए रूट्स और ख़वातीन के लिए खुसूसी इक़दामात पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी कंवल निज़ाम भुट्टो और दीगर की शिरकत। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से हालिया हफ्ते सक्खर था शिकारपुर पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का फैसला किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से बैसाखी पर हिंदू और सिख बरादरी को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि बैसाखी खुशी, शुक्रगुजारी और फसल की कटाई का त्यौहार है। बैसाखी हमें ईमान, इत्तेहाद और इंसानियत की खिदमत का दर्ज देती है। पाकिस्तान में बैसाखी बाहमी एहतराम और हम आहंगी की अलामत है। आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को मसावी हुकूक फराहम करता है। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म दोहराया गया। इबादत गाहों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने और अक़लियतों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह करार दिया गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में एक बार फिर बारिशों की पेशगोई कर दी। 16 से 19 अप्रैल के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बाज़ मकामात पर जालाबारी की भी पेशगोई। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों मरी, रावलपिंडी, चकवाल में 16 से 18 अप्रैल के दौरान तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। झेलम, मियांवाली, सरगोदा, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद में भी बारिश का इम्कान है।